بحمدی تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے 29 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ ایک پارے کی تلاوت تجوید کے ساتھ ہمیں کرنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کی محفل ہوگی اور تاخرات بھی ہے، شب قدر بھی، لہذا جو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے کل کی تراویح میں انشاءاللہ وہ ختم ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسجد کی یہ محفلیں سونی سونی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو لطف ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں پھر سے ہماری زندگی میں یہ تلاوت قرآن کی محفلیں اور تراویح عطا فرمائے۔ آج ہم نے کئی سورتوں کی تلاوت کی ہے، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات۔ یہ تقریباً 11 صورتیں ہیں۔ آج یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ ملک جس کو آپ تبارک بھی کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو بندہ اس کی تلاوت روزانہ کرتا ہے اس کی قبر میں اللہ اندھیرا نہیں ہونے دے گا، اس کی قبر روشن ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا مسلسل انتقال کر جاتا ہے تو یہ سورہ ملک اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتی ہے کہ مولا یہ مجھے تلاوت کرنے والا بندہ ہے، اس کی قبر میں آسانی دے دے، اور اللہ سے بار بار اصرار کرتی ہے کہ اس کی قبر میں آسانی دے دے، تو رب تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے سورہ ملک کو، تو یہ جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے تکیہ بچھونا سب لے کر کے پھر واپس قبر میں آتی ہے، اور قبر میں آنے کے بعد اس میت کو جنتی سامان دیتی ہے، اس کے تکیہ یعنی سرہانہ اور ساری چیزیں دے کر پھر یہ کہتی میرے آنے میں تاخیر تو نہیں ہوئی تجھے۔ سورہ ملک یہ رفاقت ادا کرتی ہے تلاوت کرنے والے کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن تو یہ فرمایا گیا کہ سورہ ملک کو اللہ ایک شکل عطا کرے گا اور یہ جھگڑا کرے گی اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے، کیا کہ اے اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک یہ کہے گی کہ مولا یا تو پھر یہ میرے تلاوت کرنے والے کو بخش دے یا تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اللہ کریم سورہ ملک کی سفارش قبول فرمائے گا، شفاعت اس کی قبول ہوگی اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بخش کر جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، بڑی فضیلت والی سورہ ہے۔ اس کی تلاوت روزانہ جاری رکھو میرے عزیزو۔ میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں تم تو ایئر فون لگا کر پتہ نہیں کیا کیا سنتے سنتے کب سوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو میں دیکھا سفر وغیرہ میں دیگر جگہوں پر ان کے کان میں بجتے ہی رہتا ہے، وہ سوئے بھی رہتے ہیں اور صبح اٹھنے تک بھی ان کے کانوں میں وہ بجتے ہی رہتا ہے۔ یہ بیماری ہے یا تو ایڈکٹ ہو چکے کچھ لوگ، کیا بجتا رہتا ہے اتنا کنٹینیو کہ نیند میں بھی کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ کانوں میں لگا رہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ روزانہ سونے کے وقت تم کانوں میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر کے سو جاتے۔ مشکل سے 5 منٹ میں تلاوت، اگر کسی اچھے قاری قرآن سے سنتے ہیں تو 5 منٹ، ورنہ 2-3 منٹ میں یہ قرآن اگر حدر کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں یہ سورہ ملک پوری ہو جاتی ہے۔ 3 منٹ میں سورہ ملک پڑھ بھی سکتے ہیں یا سن بھی سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی آج مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کو دھن چاہیے، گانے باجے اور میوزک چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گانے باجے تو چھوڑو، نعتیں بھی اپنی جگہ پر اپنا مقام، لیکن اللہ کا کلام اپنی جگہ پر ہے۔ تو تمہیں عادت یہ ڈال لینی چاہیے کہ سورہ ملک کی تلاوت روزانہ کریں گے یا سنیں گے اور اس کے بعد سوئیں گے، انشاءاللہ جس دن ہمارے جانے کا ہوگا قبر میں یہ سورہ ہماری روشنی لائے گی انشاءاللہ۔
سورہ قلم دوسری سورہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ ویسے تو دیکھا جائے آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار مجنون کہتے تھے، یعنی دیوانہ، اور اللہ تعالیٰ دفاع فرما رہا ہے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، اپنے رب کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو دنیا میں سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیے گئے۔ ہاں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے سب سے عظیم کہا، خلق، اور خلق یعنی حضور کی صورت کو بھی سب سے خوبصورت کیا۔ نہ حضور کی صورت جیسا کوئی ہے، نہ حضور کی سیرت جیسا کوئی ہے۔ قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، آپ سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیے گئے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن حضور کے اخلاق ہیں، پورے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے غیر بھی اس بات سے متاثر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کوئی بناوٹی اخلاق نہیں تھے۔ آپ کے کردار، آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ کوئی تکلف سے، تصنع سے آنے والا نہیں تھا، یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا، بلند اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا۔ آپ عربوں میں جو حضور کے جانی دشمن تھے ان سے بھی اگر کوئی چیز پوچھ لیں بتا دیں گے۔ اس زمانے کے جو مکہ کے کفار جو جان کے درپے تھے، تلواریں سونتے کھڑے رہتے تھے کہ قتل کر دیں، لیکن ان سے پوچھیں کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ کبھی امانت میں خیانت کیا، نہ کسی کو فحش بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو گالی دیا، نہ کبھی وعدہ خلافی کیا، نہ کسی کو ترچھی نگاہ سے دیکھا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ کردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہودی دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلا استعمال فرما رہے تھے اپنے استنجا کو سکھانے کے لیے۔ یہودی کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ استنجا کو ہم یا تو ڈھیلے سے، پتھر سے یا پانی سے سکھا لیں، دھو لیں۔ یہودی ہنسنے لگے، ٹھٹا مار کر کے کہنے لگے اچھا تمہارے رسول کے پاس تم استنجا کے مسئلے بھی وہ بتا دیتے ہیں، یعنی یہ مسئلے ایسے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب ہے اس کو بتانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس رب کی جس نے میرے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، انہوں نے ہماری زندگی کے کسی بھی مسئلے کو چھپایا نہیں، ہر چیز ہمیں بتا کر واضح ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اسلام ہے جو کسی مسئلے کو چھپاتا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ غلط کاریوں میں پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے لیے مخصوص مسائل، عورتوں کے لیے مخصوص مسائل دوسرے قوموں میں ڈھونڈ کر کے لا کر کے دکھا دیں۔ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل یہ عورتوں کے پرسنل مسائل ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔
پورا بیان کر کے رکھا ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں گمراہ نہ ہو جائے اور کچھ کا کچھ نہ کرے۔ یہ اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کی امت آج بد اخلاق ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں یہ ان کے اخلاق کی بجائے کسی اور کے اخلاق کے پیچھے پڑ گئے۔ ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اچھے عمدہ کیریکٹر سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں، وہاں کلاسز میں سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، ہینڈ شیک کیسے کرنی چاہیے، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھانے کے وقت کتنے چمچ ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنی چاہیے، یہ سب آج سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھے کیریکٹر، گڈ مینرز، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دے کر کے۔ مجھے افسوس اس قوم پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنائے ہیں۔ کاش تم دیکھ لیے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو۔ اسی میں عزت ہے میرے عزیزو، اسی میں عزت ہے۔ کچھ لوگوں نے آج ایسا سمجھ لیا ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار بہت پرانے ہو گئے۔ اس زمانے کے اگر طور طریقوں پر ہم چلیں گے تو پتہ نہیں اب نئی دنیا میں ہم کو کیا سمجھیں گے، ملا بولیں گے، مولوی بولیں گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، شیطانی وسوسہ ہے تمہارا۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، لیکن بس اس کو سینے سے لگانے والا ہونا چاہیے۔ وہ جہاں جائے، ہم نے آج دیکھا ہے کہ افغان کے وہ مولوی لوگ، ان کی پگڑیاں، ان کے کرتے پیجامے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کا سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے۔ ہاں، وہ افغان کے مولوی لوگ کہیں یہ نہیں کہ امریکہ سے، رشیا سے مذاکرات کرنا ہے، ڈائلاگ ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ پہن کر کے جاتے ہیں، نہیں، وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی جاتے ہیں۔ یہ اچھی شناخت لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ میاں جب دنیا اپنی شناخت کے ساتھ آتی ہے تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ کیوں نہ جائیں؟ آج انگریز ننگے گھوم کر کے فخر کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اور نوجوانوں کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج لوگ چوٹی رکھ کر کے شرماتے نہیں، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ چوٹی والوں کو شرم نہیں آتی، اور داڑھی والوں کو کیوں شرم آتی؟ داڑھی مرد کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، یہ میڈیا، یہ فیشن، انہوں نے اس طرح بنا رکھا ہے کہ نہیں، تمہیں عورت بن کے رہنا ہے، عورتوں کو مرد بن کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے، اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ کسی بھی صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو، اولیاء اکرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی۔ کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بڑی ضدی ہے۔ بیچارہ صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں، وہ بار بار اگ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے۔ وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو بھائی، اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ چہرے پر اتنے ہوں کہ دور سے دیکھنے پر آپ کا چہرہ مردانہ نظر آئے، اتنی داڑھی تو رکھے، اتنی تو ہو کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کے چہرے پر بال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے میرے عزیزو، میں اس پر آپ کے ہاں شدت تو کبھی نہیں کیا، لیکن
یہ ضرور کہتا ہوں کہ عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے اپنے حبیب کے چہرے کو سجایا جائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز میں عزت نہیں ملے، تمہاری عزت وہیں پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر بنایا ہے، بلند اخلاق پر بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں نا، جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ہے، حضور ایسے ملتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں نکالتا حضور نہیں ہاتھ چھوڑتے تھے، وہ سامنے والا خود ہی ہاتھ چھوڑ لے تب حضور ہاتھ چھوڑتے، یہ نہیں کہ کھینچ لے۔ آج ہم سے بھی یہ نہیں چیز ہو سکتی، کثرت سے لوگ مصافحے کے لیے آتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ان اخلاق کو دیکھیں۔ کوئی آتا حضور کے ہاتھ کو پکڑتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو وہ عزت دیتے تھے کہ سامنے والے کو یہ لگتا میں ہی سب سے اہم ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہی سب سے اہم ہوں، ہر ایک یہی سمجھتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو حضور اس کے ہر بار جواب بھی دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھری محفل میں کسی کو ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ بدر کے موقع پر صفیں لگا رہے تھے تو ایک صحابی ان تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کا پیٹ باہر تھا صف سے آگے، حضور نے اپنی چھڑی سے ان کو پیچھے کیا، پیچھے جاؤ، صف میں برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لے لوں گا، آپ نے چھڑی ماری ہے مجھ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، صحابہ دیکھ رہے تھے، کہا اس صحابی نے کہ میں تو کپڑا اوپر نہیں تھا میرے جسم پر، آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنا کرتا اٹھا دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا، وہ صحابی بڑھ کر مہر نبوت کو بوسا دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا محبت سے چوم لیا، اس کے بعد کہتے میرا بدلہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کے میدان میں ہوں اور جان ہتھیلی پر لے کر کے ہوں، کیا پتا کہ واپس اس میدان سے میں باہر نکل پاؤں یا نہیں، میں نے یہ سوچا اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ اس برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، حضور نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بدلے کے لیے تک پیش کر دیا، بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ کھانے کے آداب اور طریقے میرے مصطفیٰ نے سکھائے، استنجا کے طریقے حضور نے سکھائے، برتن میں بیٹھو تو کس طرح سے کھاؤ، جب مختلف قسم کے کھانے ہوں یا ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کبھی یہ بھی حدیث ہے، طویل حدیثیں ہیں کہ کوئی ادھر سے ہاتھ اٹھا کر ڈال رہا ہے، ادھر سے ہاتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مختلف قسم کے کھانے ہوں الگ الگ تو الگ الگ جگہ سے اٹھا کے کھائیں، لیکن ایک ہی کھانا رکھا ہو تو ایک ہی جگہ سے آدمی ہاتھ اٹھا کر کھائے۔ بیٹھنے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ کھانے پر کس طرح بیٹھے، استنجا میں بیٹھنے کے طریقے بھی حضور نے بتائے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے کتنے مفید ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پینے کے طریقے حضور نے بتائے کہ 3 سانسوں میں پیے، نہ کہ بیل کی طرح کنٹینیو ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی پی جائے۔ حکمتیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق میں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سونے کے آداب بتائے، کس طرح سے لیٹنا ہے۔ یہ آج کون تربیت دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ ایک ایک چیز بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق دی ہیں، بہترین اخلاق دی ہے۔ اور لوگوں کو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ایک بار گود میں لیے چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چومتے تھے اور ان کی گردن کو سونگھتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے تو کتنے بچے 8-10 یا کچھ، انہوں نے کہا میں نے کبھی آج تک بچوں کو چوما ہی نہیں۔
کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو یہ پیار کرو، یہ بوسہ دینا یا ان کو قریب کرنا یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلے عرب لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے، یہ سب کام عورتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کا پیار سکھایا ہے۔ جو باپ جتنا اسے وقت دے گا، جتنا پیار دے گا، جوانی میں بچہ اس کے لیے اتنا ہی خدمتگار بھی ہوگا، اتنا ہی خدمتگار ہوگا۔ بہت سارے میدان ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سکھائے ہیں، کیا کیا کہیں، بس یہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، یا رسول اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس کے بعد اسی سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مذمت میں 10 برائیاں گنائی ہے، ولید بن مغیرہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بری لگیں، شاق گزری، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اس کے حق میں، جو آیتیں ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں اے میرے رسول، ان کی مت سنیں آپ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کثرت سے قسم کھانے والا جھوٹا آدمی۔ اور کئی برائیاں اللہ تعالیٰ نے گنائی، اس میں ایک برائی تھی عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ زنا سے پیدا ہوا آدمی، اس کا نسب نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ جب یہ آیتیں اتری تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے متعلق تو قرآن میں خرابیاں آ گئی، تیری برائیاں گنائیں، تو غور سے سنا اس نے آیتیں، اور اس کے بعد پھر کہا کہ 9 تو میں جانتا ہوں ہے میرے اندر، یہ جو ہے 9 تو مجھے معلوم ہے، یہ 10ویں کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، یہ کیسے، میں تو میرے باپ کا بیٹا ہوں۔ دوڑتا ہوا پھر آیا اپنے گھر میں، اپنی ماں کو گرا دیا زمین پر اور چڑھ کے بیٹھ گیا اس کے سینے پہ، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور اپنی ماں کو گرا کر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا بتا، اس کی ماں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا، حقیقت میں تو اپنے باپ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا نہیں ہے، جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے ہو گئی تھی بدکاری اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ اٹھ گیا اور کہا 10ویں بھی کمپلیٹ ہو گئی، 9 تو تھی اندر، 10ویں برائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نطفہ ثابت نہیں ہے، جن کا نسب ثابت نہیں ہے، جن کی اصل میں خطا ہے، ورنہ حلال بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر اخلاق پر قربان جاتا ہے، بلکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے دنیا میں۔ ہماری بات تو چھوڑیں، بڑے بڑے دوسرے دانشور لوگوں نے لکھا ہے، آپ کو میں بتاؤں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، دانشور ہے، انگریز ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ریولیوشن دنیا میں دیکھے، انقلاب، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، یہ ریولیوشن آیا، کمیونزم کا ریولیوشن آیا، بہت سارے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے جو انقلاب لانے والی شخصیت ہوتی تھی وہ جب تک زندہ ہوتے ان کی تحریک بھی چلتی، تنظیم بھی چلتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیمی ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی۔ جو انقلاب لانے والے لوگ تھے وہ جاتے ہیں تو تنظیم ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تحریک ختم ہونے لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے صرف ایک ریولیوشن دیکھا ہے جو مدینے سے نکلا تھا، ایک انقلاب دیکھا جو مدینے سے نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا تھا، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو کر گئے، لیکن ان کا لایا ہوا ریولیوشن، ان کا لایا ہوا انقلاب
14 صدیوں کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آج تک کسی اور انقلاب میں اتنا اثر نہیں دیکھا کہ اتنے لانگ ٹائم پر کسی بانی کا اثر پایا جاتا ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان نہیں، جس نے لکھا ہے وہ جارج برنارڈ شاہ، یہ انگریزوں کا رائٹر ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں۔ گرو نانک نے تو پوری نعتیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے ہیں۔ اور گرو نانک کا تو ایک جملہ مشہور تھا، محمد نہ ہے بھکتی نہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں، عبادت کا صحیح طریقہ دنیا میں دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا جس کی آنکھیں کھلی انہوں نے پہچانا، لیکن میں آج ان لوگوں کی تعریفوں کو دلیل کے طور پر یا حضور کی فضیلت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ حضور پاک کی فضیلت کے لیے حسان بن ثابت بھی ہیں، حضور کی تعریف کرنے والوں میں امام شرف الدین بوصیری بھی ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کیے ہوئے الفاظ اور ان کے نام میں آج اس لیے گنا رہا ہوں، الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ فضیلت اس کی بہت ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں، جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں اس کی فضیلت ہے۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے انسان تو انسان ہے، خلاق کائنات خود قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سب نبی کی شان میں تو اللہ نے فرمایا۔ ایک دو نہیں، کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں جو ڈیفنس میں اللہ نے اتاری۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہی آپ سے کلام کرنا چاہوں گا کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے یہ کہا حضور کو گراں گزری یہ بات، تو اللہ نے ڈیفنس میں جواب میں فرمایا آپ کے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ کون جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ نبی کی طرف انگلی اٹھاؤ، جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ کافروں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، حضور پر وحی نہیں اتر رہی تھی، 15 دن ہو گئے تھے، کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، تو یہ افواہ اڑا دی، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی آتی نہیں، آیت آتی نہیں ہے۔ وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات پھیلتی گئی کافروں کی زبان سے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ کئی دن گزرے، حضور پریشان حال تھے، یعنی غمگین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب غمگین تھے ان کافروں کی باتوں کو سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور ان کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے ڈیفنس میں، دفاع میں آیتیں اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب کے چمکتے چہرے کی قسم، ان کی زلف معمبری کی قسم، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کی 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع نسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے
یہ آیتیں نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے۔ ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کوثر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے۔ ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہے ابو لہب کی اولاد۔ پتہ ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا، وہ مقطوع نسل خود ہو گیا۔ لیکن جس چپے میں، جس علاقے میں بھی جائے، سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی۔ میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلایا ہے۔ تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیں، منہ توڑ نہیں دانت توڑ بھی جواب دیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے لیے پھر دانت ہی نہ رہیں، وہ کیا بول رہا ہے بعد میں کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ ہاں، یہ ہر ایک عاشق رسول جواب دے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ اللہ کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں حضور پاک کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد آنے والی، اللہ کی مدد آنے والی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر جمے رہ جاتے ہیں، ڈٹے رہ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن دثنہ، کفار و مشرکین کی بھیڑ نے ان کو قید کر لیا تھا، کئی دنوں تک قید کر کے پھر ان کو مار دیا۔ ان کو قید کی حالت میں ہی مارا گیا تھا۔ تو جانتے ہو ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا ان کی لاش کے پاس آ گیا، اور 40 سے 45 کفار و مشرکین وہ لاش کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی مدینے والا اٹھا کر نہ لے جائے، لیکن ایک مکھی نے بھی ان کو بیٹھنے نہیں دیا، ایک بھی قریب نہیں آ سکا۔ مکھیاں بھن بھناتی تھی۔ شہد کی مکھی کیا سمجھتے ہو؟ خالی میٹھا نہیں ہوتا، ہاں جب مارتی ہے تو اس سے زیادہ زہر بھی کسی میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، حضور کے عاشقوں کی زبان کے لیے انہوں نے خود کہا ہے ہماری زبان وہی ہے کہ ہم حضور کی محبت میں بولیں تو شہد جیسی مٹھاس، اور گستاخوں کے خلاف بولیں تو شہد کی مکھی کا ڈنک لگتا ہے۔ ایک ہی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو صحابی کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کیا تھا، ان کی لاش کو کوئی چھو نہیں سکا تھا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کے جو دنیا سے گئے۔ اور ایک صحابی ہیں، ان کو 2 صحابہ لے کر کے نکلے تھے، ان کی بھی لاش کو
کفار و مشرکین نے مار دیا تھا. رات کے وقت وہ 2 صحابہ لے کر مدینے جا رہے تھے. پیچھے سے 200 کے قریب گھڑ سوار آئے اور 2 لوگوں کو پکڑنے کے لیے. وہ جب زیادہ کفار و مشرکین آ گئے تو یہ 2 ہی صحابہ تھے جو لاش لے کر جا رہے تھے، ایک صحابی رسول کی. اب یہ سارے کفار و مشرکین اس صحابی رسول کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے. اب کیا کریں؟ 2 ہی لوگ ہیں، 2 ہی لوگ ہیں، اب کیا کریں؟ 200 پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے وہ لاش کو نیچے رکھ دیا، زمین پر رکھ دیا اور زمین سے کہا یہاں تک ہم حفاظت کر سکتے تھے، زمین آگے تو اب حفاظت کر. زمین پھٹ گئی، وہ صحابی کی لاش اندر چلی گئی، زمین برابر ہوئی. 200 گھڑ سوار مکہ سے آئے تھے، پورا چھان مار لیے ادھر سے ادھر، اس صحابی رسول کی لاش کہیں نہیں ملی. وہ دونوں صحابہ نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا تو حضور نے اس صحابی کو کہا بلیع الارض، زمین کا لقمہ، زمین نے ان کو حفاظت کیا ہے. یہ اللہ کی حفاظت کے انداز ہے. جب کوئی بندہ اس پر ایمان لا کر جم جاتا ہے، ہر بری طاقت سے مولا اس کی حفاظت فرماتا ہے. کیا تمہیں تاریخ معلوم نہیں؟ جب فرعون سر اٹھا کر کے انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ ابھی جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں، بڑے بڑے بھی آ کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں. 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا. کس بات پر جانتے ہو؟ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا آسمان سے ٹوٹ کر گرا ہے اس کی گود میں اور اس کے محل میں آگ لگ گئی. صبح اٹھ کر سارے کاہنوں کو، جوتیشوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس خواب کا کیا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. کاہنوں نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. یہ اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے. جیسے ہی بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ ایک بچہ کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو ہلائے گا، ٹینشن میں آ گیا اور اس نے آرڈر دے دیا بنی اسرائیل پورے خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو، زندہ ہی نہ رکھو. 1 سال کے اندر اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا. کس لیے؟ ہماری سلطنت کو کوئی ہلانے والا بچہ ہی نہ پیدا ہو، آئے گا تو بھی قتل ہو جائے گا. اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی ماں حاملہ تھی. پیدا ہونے کا انداز بھی دیکھو، وہ تہہ خانے میں گئی. جب پیدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو رب تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں اس بچے کو بند کرو اور دریا میں بہا دو. ماں کوئی اپنے بچے کو دریا میں بہائے گی، لیکن رب تعالیٰ جس کے ساتھ ہے اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ دور دراز سے دیکھ کر کے ڈر رہے تھے، یہ 200 لوگوں کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، کیا ڈر نہیں ہے؟ مجھے میرے ساتھیوں نے پوچھا کئی مرتبہ کہ آگے اتنے پیچھے اتنے، یہ سائرن بجا رہے، وہ کر رہے، یہ کر رہے. میرے عزیزوں، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. ان کی بڑی بیٹی تھی، کہا دیکھنا کہاں جاتا ہے صندوق. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ دیکھتی چلی گئی. صندوق بہتے 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 دریا کے کنارے سے سیدھے جا کر کے فرعون کے باغیچے کے پاس لگ گیا. فرعون کے محل کے پیچھے جو باغیچہ تھا، دریا وہاں سے بہتا تھا. فرعون کی بیوی ٹہلنے کے لیے آئی تھی، اولاد نہیں تھے گھر پہ. دیکھا ایک صندوق اس کے باغیچے کے قریب لگا ہوا ہے، خوبصورت بچہ ہے. بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی، اٹھا لاؤ بچے کو، اٹھا لاؤ، حسین اتنا گلاب جیسا لگتا ہے. کنیزاؤں نے اٹھا لایا، بڑا پیار آیا اس عورت کو. کہا میں اپنے شوہر کے پاس لے جاتی ہوں. لے کر آئی اور سیدھے فرعون کے پاس اور کہا ہماری تو اولاد نہیں ہے، ایک بچہ بہتے ہوئے آیا ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا بیگم تمہاری بات ہے تو بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہیں اور نہیں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. فرعون نے کہا میں نے بیٹا بنا لیا ہے، میری بیوی کی پسند ہے.
لیکن دیکھو عجیب نظام ہے، کبھی قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن ہے وہ پورا معاملہ دیکھ رہی تھی، بتا نہیں سکتے تھے۔ فرعون نے پہلے کہا کہیں بنی اسرائیل کا تو نہیں ہے جن کو ہم مار رہے ہیں؟ بیوی نے کہا نہیں، یہ دور سے بہ کے آیا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں لگتا، پال لیتے ہیں۔ پال لیا، لیکن اب دودھ پلانے کی بات تھی، اس بچے کی پرورش کیسے کی جائے؟ بادشاہ اعلان کرتا ہے جتنی دایا ہیں دودھ پلانے والی سب آئیں۔ فرعون کے گھر میں ایک بچے کی شاہی پرورش ہو رہی ہے، دایا بہت ساری آئی، سبوں نے اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ پورا دن گزر گیا، ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا میں ایک دایا جانتی ہوں جس کا دودھ سب بچے پیتے ہیں۔ فرعون نے کہا جا اس کو لے آ جا، جو معاوضہ چاہیے جو اجرت چاہیے سب دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں جو کھڑی تھی وہ گئی سیدھے اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی اور کہا کہ یہ دایا ایسی ہے کہ اس کے دودھ کو سب بچے پی لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، دودھ پلانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام پینا شروع فرماتے۔ کیا نظام ہے مولا، دوسروں کے گھر پہ اور وہ ان کی ہی ماں کا دودھ پلا کر کے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنا دودھ پلا کر موسیٰ کو بڑا کیے، ان کی ہی ماں کا دودھ پلایا، اور ایسے ہی مفت میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو دودھ پلاتی تھی فرعون کے شاہی خزانے سے اس کی اجرت بھی ملتی تھی۔ جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلانے والا ہے اس کو خرچہ کر کے پالا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، جب وہ کسی کی تخت کو ہلاتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے بھی ہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اس کے بعد قرآن پاک آپ پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا، یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس کو دعوت دی، فرعون تو جھوٹا ہے، تو جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے غلط ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہی جملہ میں نے کہا تھا، کیا ہے ہمارا رب؟ اس پر جس نے اکڑ دکھایا اس نے بہت تماشے کیے۔ فرعون نے میرے پاس وہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، کیا کیا طاقتیں دکھانے کی بات کی، ہر چیز میں فیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے گزر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے۔ فرعون نے دیکھا، ایک بات ہی بتاؤں ایمان والو، اللہ کی مدد آئی، تمہارا جھوٹا کھانے کے لیے بھی لوگ ترسیں گے، تمہاری یہ ایک بات یاد رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری مومن جماعت کو لے کر، مومن قوم کو لے کر دریا کی طرف جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر ان کا مقابلہ کرنے آ رہا تھا، سامنے سمندر ہے، ایک طرف سمندر ایک طرف دشمن کا لشکر، کون حفاظت کرے گا؟ ایسے حالات آ جائیں تو یاد رکھنا، بے بس اور لاچار مت سمجھنا، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، جائے تو کہاں؟ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ مارو، 12 راستے نکل گئے اور ان کی قوم اس میں ایسے چلنے لگی جیسے سوکھے پر چلتی ہے۔ جب وہ نکل گئے تو فرعون نے یہ دیکھا کہ ان کو تو راستہ ملا ہوا ہے، ہم بھی اسی میں چلتے ہیں، اور جو یہ سوچتا ہے کہ مومنوں کو جو مدد ملی ہے وہ ہم کو بھی ملے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اور جیسے ہی وہ سمندر میں آیا، اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے سمندر کو ایسا ملایا کہ پانی پانی ہو گیا، اور فرعون کی ساری طاقت چکنا چور ہو کر رہ گئی، پوری فوج بھی ہلاک اور فرعون کا غرور بھی ہلاک، ختم ہوا۔ کس نے ہلاک کیا؟ پانی نے ہلاک کیا۔ پانی کو کون طاقتور سمجھتا ہے، لیکن فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ نمرود بھی ایسے اٹھا تھا، ایک مچھر نے اسے ہلاک کر دیا۔ ایسے کئی بڑے بڑے آئے، ابرہا بادشاہ آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا۔ یہ یہاں ایک جو چڈا بیٹھ کر کے بھونکتا ہے کتا کہ مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے۔ مکیشور خواب میں بھی دیکھا ہے کبھی؟ مکہ خواب میں بھی دیکھا ہے، خواب میں بھی دیکھا ہے، مکہ 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 خواب میں
मक्केश्वर को भी फतह करना है, उसको भी हासिल करना है, पता नहीं कौन कौन से बड़बांग बोले, बड़ी बड़ी बातें। इनको तारीख पढ़ाओ अबराहा की, फतह करना है, जाओ हाथी घोड़े लेकर के जाओ। और देखो कुरान में आज भी आयतें पुकार कर कह रही हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये पूरा वाकया अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया। ऐ रसूल, क्या आपने हाथी वालों को नहीं देखा जो अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर आया था काबा ढाने के लिए? अल्लाह फरमा रहा है क्या हुआ उनके साथ? हाथियों को लेकर के आया था काबे को खत्म करने के लिए। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों की फौज भेजी थी। वो चिड़िया इतनी छोटी है, आज भी देखो मक्का में घूमती रहती है, इतनी छोटी है। अबाबील चिड़ियों की फौज को भेजा। उन्होंने क्या किया? अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नोकेले 3-3 पत्थर हर चिड़िया के पास, एक मुंह में और 2 पांव में। वो चिड़िया ऊपर से सिर्फ कंकरियां गिराती थी, जिस हाथी के पेट पर वो कंकरी लगती आग लग जाती थी, आग लग जाती थी। और जिस फौजी के सर पर वो कंकरी पड़ती उसका भेजा निकल आता था। छोटी सी कंकरी, छोटी सी चिड़िया, लेकिन मार जब रब्बुल आलमीन की हो तो उसको सहन कोई नहीं कर सकता। उसके बर्दाश्त की ताकत किसी के अंदर नहीं है। आओ मक्के शोर फतह करने वालों, अबरहा की तारीख नहीं पढ़ा? जैसे बड़े बड़े ताकतवर ईमान के खिलाफ खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई कि नहीं फरमाई? जंगे बद्र में 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को क़यामत तक मौला हिफाजत फरमाएगा। तुम्हें और हमें ईमान इस्लाम के टेंशन की जरूरत नहीं है। इस्लाम अल्लाह का दीन है, वो चलाएगा, सुबह क़यामत तक चलाएगा। कुरान का कोई एक हर्फ का भी बाल बेका नहीं कर सकता। फिक्र करो तो हमारे और आपके ईमान की करो। इस्लाम का कुछ नहीं होना है। कीड़ों के बैठ करके फैसला करने से बारिश थोड़ी ना आती है। कहीं बैठ करके कोई मीटिंग कर ले तो हो जाएगा। और ऐसे तो सुना है कि रोज बंदर दरख्त पे बैठ करके फैसला करते हैं, रात भर मीटिंग करते हैं कि कल पूरा हिंदुस्तान पता करना है। और सुबह होने के बाद पेट में इतनी भूख लगी रहती है, दन दन नाचते हुए चले जाते हैं। उन बंदरों की मीटिंग से कोई मुल्क फतह नहीं होता। हम भी यही कहेंगे, तुम्हारी हैसियत इसी तरह की होगी जो दूसरे इस तरह की बातें करते। दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसकी हिफाजत सुबह क़यामत तक मौला फरमाएगा। लेकिन फिक्र करो तो अपने और आपके ईमान की, जो दिल के अंदर मौजूद है, ये कहीं रुखसत ना हो जाए। इसी को आला हजरत ने अपने शेर में बताया था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आप इस बात को याद रखो, चोरों की रखवाली है। तुम्हारे आंख से काजल चुरा लिया जाएगा। आंख का काजल क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, ये तुम्हारे आंखों का काजल है। ये चुरा लिया जाए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो कुछ भी पहचान है वो तुम्हारे ईमान से। दुनिया तुम्हारे गाड़ी बंगले लत्ते इस चीज की दुश्मन नहीं है, किसी चीज की दुश्मन नहीं है। तुम बड़ा बंगला बनाए हो, गाड़ियां लिए हो, बहुत जायदाद है, किसी चीज की नहीं, ईमान की दुश्मन है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का किस लिए दुश्मन है? उसके ईमान का। बाकी तो बहुतों का तो भाई है, ईमान नहीं है तो सगा भाई बन जाता है। शैतान बहुतों का दोस्त है, यार है, मददगार है, लेकिन ईमान वाले का दुश्मन है। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचाओ।
اپنی اولاد کی تربیت صحیح ماحول میں صحیح ڈھنگ میں کرو. گانے باجے ٹی وی سیریل پہ کب تک ان کو پالو گے؟ ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے وہ لڑکوں کو میں کہتا ہوں پوری دنیا یہ نہیں ہے میرے عزیزو، نکلو اس دنیا سے. تم اس کے لیے نہیں آئے ہو. قرآن میں اللہ نے تمہیں خیر امت فرمایا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لقب دیا ہے اور تم کہاں کون سی زندگی میں بسے ہوئے ہو؟ نکلو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر کو اتنا محفوظ رکھا کہ رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. تمہاری پیشانیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، صرف رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اس کو دیکھا نہیں پھر بھی جھکتی ہے. اس لیے اس ایمان کی حفاظت کرو، اس ایمان کی حفاظت. اور ایمان دو چیزیں، ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، آخری میں اپنی باتوں میں آ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے، جس نے یہ کہا ہمارا رب اس پر جم گیا، ایک ایمان کا حصہ ہے. اور دوسرے ایمان کی جان ہے محمد رسول اللہ کی ذات. وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو. یہ ایک بات یاد رکھو، حضور نہ ہو تو نہ ہماری اذانیں ہیں، نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہمارا وقار ہے، کچھ نہیں ہے. حضور کا نام اگر زندگی سے نکل گیا تو ہم کچھ بھی، ہماری عزت ہماری زندگی جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے نام سے وابستہ ہے. اسی لیے کچھ دوسری قوموں نے ہمارا نام تو محمدن رکھ دیا ہے. ہمارا نام محمدن ہے. قرآن میں تو اللہ نے مسلمین کہا ہمیں، لیکن لوگوں نے محمدن بتا دیا. وہ زبان میں استعمال کرتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ وہ جانے انجانے میں کسی طرح تو ہر مسلمان کو محمدی کہتے ہیں. اس کو انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا. اقبال شعر میں کہتا ہے انگریزوں کی زبان، انگریز دیکھ کر گھبراتے تھے اور کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. فاقے پہ فاقہ کرتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو.